بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقوله عليه السلام من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا وفيه خلاف الشافعي بناء على ما تقدم ونحن نعتبر معنى التضمن وذلك في الجواز والفساد۔ اور جس شخص نے کسی امام کی اقتداء کی پھر معلوم ہوا کہ اس کا امام محدث ہے تو وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس شخص نے کسی قوم کی امامت کی پھر ظاہر ہوا کہ امام بے وضو تھا یا جنوبی تھا تو امام بھی اپنی نماز کا اعادہ کرے اور تمام مقتدی بھی اپنی نمازوں کا اعادہ کرے۔ اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے اور اس دلیل پر مبنی ہے اور اس دلیل پر مبنی ہے جو پہلے گزر چکی، اور ہم معنی تضمن کا اعتبار کرتے ہیں اور تضمن جواز اور فساد دونوں میں ہے۔ اقتداء کے بعد امام کے بغیر وضو ہونے کا علم ہونے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ لے اور بعد میں اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا امام محدث اور بے وضو تھا یا جنوبی تھا تو امام کے لیے بھی نماز کا اعادہ واجب ہے اور مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے کسی قوم کی امامت کی پھر بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ وہ بے وضو تھا یا جنوبی تھا تو امام بھی اپنی نماز لوٹائے اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے سب لوگ اپنی نماز کا اعادہ کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں صرف امام پر اعادہ واجب ہے، مقتدیوں پر نہیں، کیونکہ یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے کہ امام شافعی کے یہاں اقتداء صرف موافقت فی الافعال کا نام ہے اور تحریمہ میں اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے امام کی نماز صحت اور فساد کے اعتبار سے مقتدیوں کی نماز کی ضامن نہیں ہے، لہذا امام کا حدث صرف امام کے حق میں نقصان دہ ہوگا اور مقتدیوں کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ ان کی نماز درست اور صحیح ہوگی کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ لہذا اگر ہم مقتدیوں کی نماز کو فاسد قرار دے دیں تو یہ کرے کوئی بھرے کوئی کا مصداق ہوگا جو درست نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے ہاں چونکہ اقتداء میں شرکت فی التحریم بھی ہوتی ہے اور الامام ضامن کا فرمان بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے امام کی نماز صحت اور فساد کے حوالے سے مقتدیوں کی نماز کی ضامن ہوتی ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ حدث کی وجہ سے امام کی نماز واجب الاعادہ ہے اس لیے مقتدیوں کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی، ورنہ حدیث الامام ضامن کے موجب سے انحراف کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ فتح القدیر میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی اعادہ صلاۃ پر دلالت کر رہا ہے۔ روی ان علی صلی بالناس وهو جنوب او على غیر وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم علم کی بنا پر جنابت یا حدث کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی، پھر جب انہیں اس کا علم ہوا تو انہوں نے خود بھی نماز کا اعادہ کیا اور لوگوں کو بھی اعادہ کرنے کا حکم دیا۔ صورت مسئلہ میں اقتداء کے بعد جو اعادے کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس صورت پر مبنی ہے جب اقتداء سے پہلے حدث کا علم نہ ہو، لیکن اگر اقتداء سے پہلے ہی حدث کا علم ہو جائے تو اس صورت میں بالاتفاق اقتداء درست نہیں ہے، چاہے کہ اعادے کا مرحلہ اور مسئلہ پیش آئے۔ وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِندَ أبي حنيفة وقال صلاة الإمام ولم يقرأ تامة لأنه معذور أما قوما معذورين فصار كما إذا أما العاري عراة ولابسين وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها تفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها ولأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي۔
اور جب کسی امی نے پڑھے ہوئے اور ان پڑھ دونوں طرح کے لوگوں کی امامت کی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں ان سب کی نماز فاسد ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ امام اور ان پڑھ لوگوں کی نماز پوری ہے، اس لیے کہ امام معذور ہے اور اس نے معذور لوگوں کی امامت کی ہے، لہذا ایسا ہو گیا جیسے ننگے شخص نے ننگے اور کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کی امامت کی۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قرات پر قادر ہونے کے باوجود امام نے فرض قرات کو ترک کر دیا، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر امی نے قاری کی اقتدا کی تو اس قاری کی قرات امی کی قرات ہوگی، برخلاف اس مسئلے کے اور اس کے ہم مثل دیگر مسائل کے، کیونکہ جو چیز امام کے حق میں موجود ہے وہ مقتدی کے حق میں موجود نہیں ہے۔ ان پڑھ شخص کی امامت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امی اور ان پڑھ شخص نے قاریوں اور امیوں دونوں طرح کے لوگوں کی امامت کی تو حضرت امام اعظم کے یہاں امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں امام کی اور ان پڑھ مقتدیوں کی نماز درست ہے، البتہ قاری مقتدیوں کی نماز ان کے یہاں بھی فاسد ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے امام معذور ہے، اور وہ مقتدی جو قرات پر قادر نہیں ہیں وہ بھی معذور ہیں، اور معذور کے لیے معذورین کی امامت کرنا درست ہے، لہذا امی امام اور ان پڑھ مقتدیوں کی نماز تو صحیح ہے، لیکن قرات پر قادر لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ معذور کے لیے غیر معذورین کی امامت کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ امام نے قرات پر قدرت کے باوجود فرض قرات کو ترک کر دیا اور تاریک فرض کی نماز فاسد ہے، پھر چونکہ یہاں تاریک فرض امام ہے، لہذا جب اس کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوگی، کیونکہ امام کی نماز صحت اور فساد دونوں اعتبار سے مقتدیوں کی نماز کو متضمن ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ امی امام قرات پر کس طرح قادر ہے، تو صاحب ہدایہ نے وہذا کہہ کر کے اسی کو واضح کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر امی امام امامت نہ کرتا اور قرات پر قادر مقتدیوں میں سے کسی کو امام بنا دیتا تو اس امام کی قرات اس کے لیے بھی قرات ہو جاتی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، لیکن اس نے ایسا نہ کر کے فرض قرات کو ترک کر دیا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہوئی، اور چونکہ وہ امام تھا اس لیے وہ دوسروں کی نماز کو بھی لے ڈوبا۔ برخلاف صاحبین نے اپنے مسلک کی تائید میں عاری کی جمع عورات اور لابسین کی امامت کے ذریعے اجتہاد کیا ہے۔ یہاں سے اس کی تردید کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے سے اور اس جیسے دیگر مسائل سے کسی گونگے نے گونگوں اور پڑے ہوئے لوگوں کی امامت کی، اور مومی نے اشارہ کرنے والے نے اشارہ کرنے والوں کی، اور قادر علی الرکوع وغیرہ کی امامت کی، استشہاد کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ صورت مسئلہ میں تو حدیث پاک کی روح سے مقتدی کی قرات کو امام کے لیے قرات قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیگر مسائل میں مقتدی کے لیے جو چیز ثابت ہوگی وہ امام کے لیے نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی امام کے لیے ثابت شدہ چیز کو مقتدیوں کے حق میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثلا امام کے کپڑے پہننے سے مقتدیوں کو لابسین نہیں شمار کیا جائے گا، اور نہ ہی امام کے قادر علی الرکوع ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کو قادر علی الرکوع شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ان مسائل میں اور مسئلہ قرات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِئُ وَحْدَهُ جَازَهُ وَالصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ، اور اگر امی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور قاری بھی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ جائز ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ ان کی جانب سے جماعت کی رغبت ظاہر نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امی علیحدہ نماز پڑھے اور وہاں کوئی قاری ہو اور وہ بھی علیحدہ نماز پڑھے تو دونوں کی نماز صحیح ہے، کیونکہ شریعت نے اقتدا کی صورت میں امام کی قرات کو مقتدی کے لیے قرات قرار دیا ہے، اور یہاں امی اور قاری کی طرف سے اقتدا تو درکنار اقتدا کی رغبت بھی ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے دونوں کی نماز اپنی اپنی جگہ جائز اور صحیح ہے اور فساد سے محفوظ ہے۔ صاحب کتاب نے ہوا صحیح کہہ کر امام مالک اور امام ابو حاتم کے ان اقوال سے احتراز کیا ہے جن میں یہ حضرات اس صورت میں بھی امی کو قادر علی القرات مان کر اس کی نماز کو فاسد کہتے ہیں، لیکن صحیح وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وَقَالَ زُفَرْ لَا تَفْسُدُ لِتَأَدِّي فَرْضِ الْقِرَاءَةِ وَلَنَا أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ فَلَا تَخْلُو عَنِ الْقِرَاءَةِ إِمَّا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا،
ولا تقدیر فی حق الامی لانعدام الاہلیۃ وکذا علی ھذا لو قدمہ فی التشہد واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اگر امام نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنے کے بعد آخری 2 رکعتوں میں کسی امی کو آگے بڑھا دیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں فاسد ہوگی، اس لیے کہ فرض قرات ادا ہو گئی، اس لیے کہ فرض قرات ادا ہو گیا، فرض قرات ادا ہو گیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر رکعت نماز ہے، لہذا رکعت قرات سے خالی نہیں ہوگی، خواہ تحقیقاً قرات ہو یا تقدیراً۔ اور امی کے حق میں قرات تقدیری بھی نہیں ہے، قرات تقدیری بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اہلیت معدوم ہے۔ اور ایسے ہی اگر امام نے تشہد میں امی کو آگے بڑھا دیا آخری 2 رکعتوں میں امام کے ان پڑھ آدمی کو خلیفہ بنانے کی صورت کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاری امام نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کیا اور پہلی 2 رکعتیں قرات کے ساتھ مکمل کر لیا، پھر اسے حدث لاحق ہو گیا اور اس نے بعد والی رکعتوں میں کسی امی کو خلیفہ بنا کر آگے بڑھا دیا، تو اس صورت میں ہمارے یہاں تمام لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ امی امام کی طرف سے فساد صلاۃ کا اندیشہ صرف قرات کے سلسلے میں ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ امام نے قرات کی دونوں رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد آخر کی رکعتوں میں امی کو امام بنایا ہے، اس لیے اس صورت میں امی کی امامت سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ آخری رکعتوں میں قرات فرض نہیں ہے، لہذا امی تارک فرض نہیں ہوگا، اور جب وہ تارک فرض نہیں ہوگا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اور جب اس کی نماز صحیح ہوئی تو اس کی اقتداء کرنے والوں کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں سے ہر رکعت نماز ہے، اور نماز کی کوئی بھی رکعت قرات سے خالی نہیں ہے، خواہ تحقیقاً قرات ہو جیسے پہلی 2 رکعتوں میں ہوتی ہے، خواہ تقدیراً ہو جیسے آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی قرات آخر کی رکعتوں کے لیے بھی قرات ہے، اور امی کے حق میں نہ تو حقیقتاً قرات ثابت ہے اور نہ ہی تقدیراً، کیونکہ اس میں قرات کی اہلیت ہی نہیں ہے، اس لیے جس طرح اسے پہلی رکعتوں میں امام بنانا درست نہیں ہے، اسی طرح آخری رکعتوں میں بھی امام بنانا صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ تشہد یعنی قعدہ اخیرہ میں بھی اس کی امامت ہمارے یہاں درست نہیں ہے، لیکن امام ظفر اس صورت میں بھی اسے درست قرار دیتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔